خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فارماسیوٹیکل اینڈ میڈیکل سے ریلیٹڈ اسلامی بھائیوں کو میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے۔ میں آپ کی فیلڈ جو سے مجھے بتایا گیا تو آپ کی فیلڈ جو ہے وہ انسانی جان سے بڑی ریلیٹڈ ہے، صحت اور انسان کی جان۔ کوئی شخص دنیا سے جا رہا ہو، اس کو جس طرح دوائی کی حاجت رہتی ہے، آپ کی وہاں امپورٹنس جس طرح بیان کی جاتی ہے۔ بعض بیماریوں کے تعلق سے بڑی تحقیق کورونا میں بڑا اس میں ہوا کہ بھائی کون سا میڈیسن، کون سی انجیکشن، کون سا ڈوز، پھر اس کے پلس اور مائنس ساری چیزیں۔ ایک بڑی ذمہ داری ہے، اسپیشلی جو فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو دوائیاں بناتی ہیں، کمپاؤنڈ بناتی ہیں، اس کے ٹیسٹ پروسیجر سے گزرتی ہیں، اور پھر کوئی کسی میڈیسن مارکیٹ میں آتی ہے جو کہ لوگوں کی جان کی حفاظت، اہم بیماری سے بچانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ پھر اس میں سم ٹائم سائیڈ ایفیکٹس بھی آتے ہیں، وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ یار اس وقت تو نہیں پتہ چلا، اس کے لیے تو صحیح تھی، اس کو نقصان دے گئی، اس کے لیے صحیح تھی، اس کو نقصان دے گئی۔ اور آزمائش آپ سب پر بھی آتی ہوگی کہ یار اب اس کا جواب کیا دیں، قانونی چارہ جو یہاں آپ کے خلاف بھی ہوتی ہوگی۔ مگر میں آپ کے طور پہ یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کا کام، کیا آپ آنر ہیں یا آپ اس میں کوئی اپنی جاب کرتے ہیں یا سروس پرووائڈ کرتے ہیں؟ میں غور کر رہا تھا کہ آپ کا کام محض جاب نہیں ہے یا آپ کا کام محض بزنس نہیں ہے، یعنی یہ وہ کام ہے کہ اگر نیت کی درستی اور طریقہ کار درست ہو تو یہ گویا کہ جنت میں لے جانے والا عمل بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سمجھیں کہ دعائیں لینے کا سلسلہ بھی بے حد و بے انتہا ہوگا۔ اللہ نہ کرے بد دعاؤں کا انداز بھی پھر سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوگا۔ کسی ماں کا لال بچ گیا تو اس کے ہاتھ اٹھا کر آپ کا بیڑا پار کر دیں گے، ورنہ پھر اس کا الٹ بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ تو میں غور کر رہا تھا کہ ہمیں کن کن چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے، کن چیزوں کو ہمارے سامنے ہونا چاہیے ہماری فیلڈ میں، ہمارے پروفیشن میں۔ تو ان میں سے کچھ چیزیں میرے پیش نظر رہیں کہ میں پہلے صحت کو دیکھ رہا تھا کہ صحت کے تعلق سے اسلام کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ تو بڑا واضح پوائنٹ آف ویو ہے اسلام کا کہ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس طرح آپ کا ارشاد ملتا ہے کہ 2 نعمتیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، ایک صحت، دوسری فرصت۔ یعنی صحت ہوتی ہے تب بھی قدر نہیں ہوتی، اور فرصت ہوتی ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ صحت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے، اور فرصت کی قدر تب ہوتی ہے جب آپ بزی ہو جاتے ہیں۔ اب یار جب ٹائم تھا تب نہیں کیا، یہ عموماً نارملی ہماری آپس کی ورڈنگ ہوتی ہے، یار ٹائم تھا، ایزی تھا، کوئی مصروفیت نہیں تھی، اس وقت کر لیتا، کوئی اسکل پر کام کر لیتا، کوئی نیکی کا کام کر لیتا، کوئی اور کام کر لیتا، یوں مطلب کہ اپنے وقت کو میں برباد نہ کرتا۔ یہ اس وقت بندہ غور کرتا ہے جب بزی ہو جاتا ہے۔ لائف بزی کر دیتی ہے انسان کو، شادی کے بعد، بچوں کے بعد ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں، گھر کے بڑے دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو کچھ ایکسٹرا آرڈنری رسپانسبلٹی آ جاتی ہے، کچھ فیملی ایشوز آ جاتے ہیں، کچھ سوشل ایشوز آ جاتے ہیں، کچھ کمرشل ایشوز آ جاتے ہیں، اکنامیکل ایشوز آ جاتے ہیں، خود ہمارے اندر ایسے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت یاد آتا ہے کہ یار یہ فارغ تھا تو یہ کر لیتا تو اچھا ہوتا۔ دوسری بات صحت، میرے پاس ان کے کامنٹس ہیں جو بیمار ہیں آج، اور وہ کہتے ہیں کہ یار جب اس وقت کر لیتے تو اچھا تھا یار، آج ان سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، گھٹنے کا پرابلم تو کمر کا پرابلم،
شولڈر کا پرابلم، چکر آ رہے ہوتے ہیں. شوگر صرف میٹھے سے تو نہیں روکتا، شوگر تو ویسے ہی اندر سے گھلا دیتا ہے. بی پی ہو جاتی ہے لوگوں کو، تو بس وہ اب اپنے اس زمانے کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں یار یہ نہ کھاتا تو اچھا تھا، یہ نہ پیتا تو اچھا تھا، یہ نہ کرتا تو اچھا تھا. تو سم ٹائم میڈیسن بھی بندے کو سائیڈ ایفیکٹ لے آتی ہیں. یعنی ایک نارمل چل رہا ہوتا ہے لیکن کچھ میڈیسن بھی اس طرح کی ہو جاتی ہیں. اور کوئی جان بوجھ کر تو کسی کو غلط میڈیسن عموماً طور پر دیتا نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہو جاتی ہے یہ چیزیں، اور پھر اس کو ایسا سائیڈ ایفیکٹ دے دیتی ہیں کہ وہ پھر بستر پر چلا جاتا ہے، اور ڈاکٹر بھی اس پر پھر افسوس کر رہے ہوتے ہیں. انسان سے غلطی تو ہو جاتی ہے. ہم جیسا جو انسان ہے یہ خطا اور بھول دونوں کا مرکب ہے. ہم سے خطا بھی ہوگی، کوئی بھی جان بوجھ کے اپنے پروفیشن کو تو داؤ پہ نہیں لگاتا، مگر لالچ لگوا دیتی ہے. جان بوجھ کر نہیں لگا مگر لالچ لگوا دیتی ہے، یا بددیانتی لگوا دیتی ہے. خواہشات کو پورا کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات ایسے کام کروا دیتی ہے جو نہ کرنے کے تھے. جیسے آپریٹ کروا دیتے ہیں، حالانکہ مریض آپریٹ کے لیے ایلیجیبل نہیں، مطلب آپریٹ نہیں ہے اس کی بیماری ایسی نہیں ہے کہ اس کو آپریٹ کیا جائے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر سم ٹائم آپریٹ کر دیتے ہیں، اسپیشلی جب پریگننسی کے موقع پر. تو یہ کیسز تو بہت زیادہ رپورٹ کیے جا رہے ہیں، مطلب جو بھی بات کروں ڈاکیومنٹڈ ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہو. تو میں اس کو کچھ دیکھ رہا تھا کہ ہمیں اپنے اس فیلڈ کے ذریعے نیکی کرنا، نیکی کے کام کرنا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے کے لیے، ایک تو کہ کرنے والے کام میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں بچنا کن کن چیزوں سے ہے. تو بعض اوقات بچنا بھی ہے، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے، طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، کوئی ایسی پوزیشن دی ہے، تو ہمیں بچانا بھی ہے. یعنی قرآن کریم کا بڑا واضح ارشاد ہے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، مدد کرو، گناہ اور برائی کے کاموں میں مدد نہ کرو. یہ بالکل قرآن کریم کا واضح اصول اور بڑا عالی شان اور دنیا اور آخرت کے لیے بہترین ہمارے لیے یہ اس میں رہنمائی موجود ہے. ہمیں فیصلہ مشکل نہیں ہوتا کہ بھائی یہ بھلائی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، میں اس میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ کام برائی ہے، یہ گناہ ہے، آئی کانٹ ڈو دس، میں کھڑا نہیں ہوں، بلکہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم جو ہمارے بس میں، چاہے اس کا تعلق ہماری فیملی سے ہو، ہماری اولاد سے ہو، ہمارے آس پڑوس سے ہو، ہمارے فرینڈ سرکل سے ہو، یا ہمارے پروفیشن سے ہو، یا ہماری کسی بھی کمرشل ایکٹیویٹی سے ہو، اس اصول کو اپنے پیش نظر ہمیں رکھیں. اس میں چند چیزیں جو میں غور کر رہا تھا، اگر ہم اس پر اپنی سوچ کو لائیں، وہ کرتے ہوں گے کرنے والے ماشاءاللہ. ہمیں جن چیزوں سے بچنا اور بچانا ہے، آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ چیزیں، کیونکہ جب میڈیسن زیادہ بکے گی تبھی سائیکل چلے گا. اب وہ فوکس میڈیسن زیادہ بکنے پر ہے یا کس پر ہے؟ اگر زیادہ بکنے کو فوکس کیا جا رہا ہے، اینی ہاؤ آئی نیڈ دس سیل، یا اینی ہاؤ مجھے یہ ٹارگیٹ اپنا اچیو کرنا ہے. اب اینی ہاؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ تو ہوگا اینی ہاؤ میں کیا چھپا ہوا ہے، کہ کوئی جیے کوئی مرے، بھلائی ہو برائی ہو، کسی کا مالی نقصان ہو مالی فائدہ ہو، جو بھی ہو، ڈاکٹر کو دینا پڑے نہ دینا پڑے، اینی ہاؤ اس ٹارگیٹ کو میں نے اچیو کرنا ہے. میری دوائی مارکیٹ میں آنی چاہیے، میری دوائی مارکیٹ میں بکنی چاہیے. بھائی آپ کی دوائی میں اللہ نے چاہا صحت ہوگی، توانائی ہوگی، تو آٹومیٹیکلی آپ کی دوائی ریکمنڈ کی جائے گی. اور ڈاکٹر سے زیادہ تو دوائیاں زیادہ تر مریض خود ریکمنڈ کرے، ڈاکٹر اتنا ریکمنڈ نہیں کرتا مریض. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. آپ اچھا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مریض نہ بناؤ. ہم ڈاکٹر ہوں یا نہ ہو، ہمارے لیے چاہے درست ہو یا نہ ہو، ہم اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے میں چکتے ہی نہیں ہیں. یہ آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا. میرے ساتھ ایک بڑا واقعہ ہوا اس طرح کا. میرا آؤٹ آف کنٹری ٹریول تھا. انفارچونیٹلی مجھے بخار بھی ہوا اور کھانسی بھی ہو گئی. اب بخار تو چلو آپ ایک میڈیسن لے لیتے ہیں نارملی، تو بخار کو آپ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں کہ ہم کھانسی نہ رکے نا، واک نہیں رکتی اتنی جلدی. تو مجھے ڈاکٹر نے، جو میرا اپنا پرسنل ڈاکٹر ہے، انہوں نے مجھے ایک کاک سیرپ سجیسٹ کیا ہوا تھا کہ میں وہ لے رہا تھا. اب نام لے بھی لوں نہ بھی لوں کوئی وہ نہیں ہے. تو 2-3 کاک سیرپ ہیں جو مجھے سجیسٹ کیا تھا میرا اپنا ڈاکٹر. اب میں وہ کاک سیرپ لوں. تو مجھے میرا جو میرے ساتھ ایک ساتھی تھے وہ کہتے تھے یار عمران یہ نہیں لو،
اب یہ والا کوک سرپ تو میں نے اس کو لیا تھا، مجھے بہت فرق پڑ رہا تھا. میں نے کہا بھائی ڈاکٹر نے مجھے یہ استعمال کرنے کا کہا ہے. اب پھر دوسری دفعہ بھی انہوں نے یہی مجھے کہا کہ بھائی اس میں نیند بہت ہے، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا تھا آپ یہ مت پیو، اب یہ والا پیو جو میں پیتا تھا. تو اب تیسری دفعہ جب انہوں نے اٹیمپ کیا تو مجھے تھوڑا سا میں وہ اب ان کو لگتا ہے سمجھانا پڑے گا. میں ان کو بیٹھ کے سمجھایا. میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں سوؤں گا نا اور یہ دروازہ کھلے گا تو میری آنکھ کھل جائے گی. یہ میری نیند کا عالم ہے کہ اور آپ میں سے کئیوں کی سینسیٹیو نیند ہوتی ہے کہ بھائی آپ کو بڑا پن ڈراپ سائلنٹ چاہیے ہوتا ہے، دروازہ کھلے گا تو آنکھ کھل جائے گی. کسی کا تو گھنٹی نہیں گھنٹہ بجتا ہے تو آنکھ نہیں کھلتی. آپ کو شاید یقین آیا نہ، میرے دوست تھے اور میں انہیں مطلب کافی ہم کلوز تھے، یہ اٹھتے نہیں تھے اور مجھے ان کو اٹھانے کے لیے بعض اوقات ان کے بیڈ روم میں جانا پڑتا تھا. آپ کو شاید یقین نہ آئے، اسے بیڈ سے نیچے گرا دیتے تھے مگر وہ اٹھتا نہیں تھا، اٹھتا نہیں تھا. یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے. اور جب میرے 4 دوستوں کو پتا تھا کہ اس کی نیند کیسی ہے، اب اس کو کیا مطلب کہ نیند کا شربت بولتا ہے بھائی. تو وہ مجھے میرے دوست کہنے لگے یار آپ جو ہے نا یہ نہیں یہ پی. تو میں نے ان کو وجہ بتائی. میں نے کہا بھائی مجھے جو سا لگتا ہے کہ ڈاکٹر کو میری نیند کا پتہ ہے، اس لیے ڈاکٹر نے مجھے یہ دوائی دی ہے تاکہ مجھے کچھ نیند آ جائے، میں سکون سے سو سکوں. اور آپ کو ڈاکٹر نے اس لیے منع کیا تھا کہ میرے سامنے آپ بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہو اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور آپ مطلب سو جاتے ہو. کتنی امپورٹنٹ بات ہو، آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو اب پڑے پڑے سو گئے. اب آپ کو ڈاکٹر پاگل ہو گیا کہ آپ کو ایسی دوائی دے گا جس میں آلریڈی نیند زیادہ ہو، کہ وہ آپ کے لیے تو نیند کا پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. اور ہاں میں نے کہا بھائی مہربانی کرو. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ غیر طبیب کو علاج میں ہاتھ ڈالنا ناجائز حرام ہے. غیر طبیب یعنی جو ڈاکٹر نہیں ہے اس کو علاج میں ہاتھ ڈالنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اسلام و دین اس کو صراحت کے ساتھ منع کرتا ہے. مشورہ بھی نہیں سکتا مطلب بھائی مشورہ میں نے کہا نا انہوں نے مشورہ ہی تو دیا تھا. اب وہ اچھا مشورہ کوئی دیکھے نا، کوئی بھی منہ پکڑ کر تو بچے کو 2 سال کے بچے کو منہ پکڑ کر دوائی ڈالیں گے، کسی بڑے آدمی کو تو منہ پکڑ کر دوائی نہیں ڈالیں گے نا. یہ مشورہ ہی تو راستہ بنا دیتا ہے. یار آپ یہ دوائی لے لو. اب آپ کو کیا پتا یہ دوائی اس کو چلے گی نہیں چلے گی. یار آپ شہد لے لو. اب اس کو شہد نہیں چلا تو آپ کو تو پتہ نہیں کہ اس کو شوگر ہے کہ کیا ہے یا اس کا مزاج کیسا ہے. آپ یار یہ پیٹ کی آپ کو پیٹ کے پرابلم، اس کا پیٹ کا درد آنتوں کی وجہ سے ہے، بھوک کی وجہ سے ہے، کسی اور وجہ سے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. دوائی دے دی آلے کی، ہو گیا مالا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ بیچارے کے ساتھ کیا ہو گیا. غلط ریئیکشن لے آتی ہے. میڈیسن ہے یار، میڈیسن کوئی عام چیز تو نہیں ہے. اور ایلوپیتھک میڈیسن کے سائڈ حکمت و طب کی جو دوائیاں ہوتی ہیں نا اس کے سم ٹائم سائڈ افیکٹ اتنے نہیں ہوتے. میں طب اور حکمت اور ایلوپیتھک سب سے گزرا ہوا آدمی ہوں، تو اس کے اتنے زیادہ سائڈ افیکٹ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ سم ٹائم بڑی پرٹیکولر پرسن کے لیے ہی بنائی جاتی ہے. حکیم صاحب آپ نے دیکھا ہوگا، حکیم صاحب کو آپ دیکھا تو حکیم صاحب ٹھیک ہے آپ کی دوائی 4 دن کے بعد لے جائیے گا. حکیم صاحب کی دوائیاں ویسے ریڈی میڈ کم ہوتی ہیں، تو وہ زیادہ تر آپ کی پوری چیزیں دیکھ کر وہ حکیم صاحب دوائی بنا کر دیتے ہیں. وہ سلو بھی ہوتی ہے، چلتی بھی ہے، نہیں بھی چلتی ہے. اور آپ کی دوائیاں جو ایلوپیتھک ہوتی ہیں وہ مرض نہیں ہے، مریض نہیں کچھ تو ہوگا ہی، ہماری گارنٹی ہے. تو مشورہ دینے میں بھی جو ہے نا، میں تو نہیں سمجھتا کہ میں تو مشورہ، اگر ہمیں مشورہ دینا تو مشورے کا چلو میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں جو ہم نے امیر سنت سے ہمارے پیر و مرشد سے سنا ہے. مشورے کا طریقہ یہ ہوتا ہے یار مجھے اس سے فرق پڑا تھا، آپ ڈاکٹر سے پوچھ لو. یہ مشورے کا طریقہ. آپ خود ڈاکٹر بنے. امیر سنت کو آنکھوں میں ایک پرابلم ہوا تھا، تو بڑے ہی مطلب کہ کہہ سکتے ہیں بڑی مطلب کہ سینسیبل پرسنالٹی نے، اور بڑی اچھی پرسنالٹی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ ڈراپ ڈال لیں. میں نے بھی ڈالا تھا تو وہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہو جائے گا. اب امیر سنت کی بھی یہ سینسیٹیوٹی ہے کہ آپ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر کبھی بھی اپنی مرضی کا بھی ٹریٹمنٹ نہیں کرتے. پہلے ڈاکٹر سے پوچھ لیتے کہ میں لوں کہ نہ لوں. تو امیر سنت نے جو اپنے جو ان کے جو آئی کے جو مطلب ڈاکٹر تھے آنکھوں کے، تو ان سے آپ نے رابطہ کیا کہ مجھے کسی نے کہا غلطی مت کیجیے گا، آپ کا موتیا کا آپریشن ہوا ہے، یہ آپ کو نقصان دے گی. اچھا اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ میں جنہیں آنکھوں کے لیے کہہ رہا ہوں ان کا آلریڈی موتیا کا آپریشن ہوا ہے. دس میڈیسن ناٹ فار ہم. اب یہ تو نہیں پتا تھا. اب انہوں نے اپنے ہی اچھا کتنی ہمدردی ہوگی، کتنا پیار ہوگا، کتنی عقیدت ہوگی
کہیں کو تصور بھی نہیں ہے کہ بھائی میں کوئی نقصان پہنچانے کی بات کروں گا. میں نے آپ کو بتایا نا مرید و پیر کے بارے میں بتایا، لیکن وہ کیا تھا کہ بس وہ نہیں تھا. یہ سب آپ کے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے. تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کسی کو بھی اپنے طور پر بولنا نہیں چاہیے کہ آپ یہ لے لیں. اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، ورنہ پہ ہر گلی میں آپ ہر میڈیسن والا یا ہر فارماسیوٹیکل والا جو ہے نا وہ ایک عطائی ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہوا ہوگا. یا میرے سے بڑا ڈاکٹر کون ہے، کمپاؤنڈ تو میرے سامنے بنتا ہے. تو اب وہ کمپاؤنڈ بنانا الگ چیز ہے، وہ اس کو چلے گا نہیں چلے گا یہ ایک الگ چیز ہے. میں آپ کو اس کی ایک اور نظیر بتاتا ہوں کہ حدیثوں میں علاج موجود ہے. طب نبوی بڑی مشہور یہ ایک مضمون ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں میں نے بہت حدیث میں نے پورے بیان کیے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن مریضوں کو کیا کیا علاج تجویز فرمایا تھا. یہ پورا ایک ٹاپک ہے. مگر ہمارے علماء ان حدیثوں کو بیان کرنے کے بعد واضح طور پر فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجویز فرمائی دوا، اپنے معالج سے پوچھے بغیر وہ دواؤں کا استعمال نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کہ یہ سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نے جس کو جو دوا تجویز فرمائی، آپ کا ایک علم نبوت اور آپ کی ایک اپنا ایک علم ہے کہ آپ بیان فرماتے تو وہی ہوتا تھا. اس کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، حدیث سے اگزامپل دیتا ہوں، ابھی یاد آ گئی. ایک صاحب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ چل گیا ہے. اب پیٹ چل گیا آپ سمجھ سکتے ہیں، بڑا خوبصورت ورڈ ہے. ہمارے ہاں موشن ہو گئے، جلاب ہو گئے. اب یہ تھوڑا سا بڑا مایوس ورڈ ہے، لیکن بڑا خوبصورت اردو کا یہ لفظ ہے جس کو آپ اچھا سمجھیں گے. پیٹ چل گیا، پیٹ چل گیا سے یہی مراد ہے، ورنہ وہ جو دو لفظ میں نے کہے نا وہ ساؤنڈ اچھا نہیں کرتا وہ، رائٹ. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ چل گیا ہے. اردو ترجمہ پیٹ چل گیا کا کیا ہے مفتی صاحب نے، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمان نے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے شہد دو. انہوں نے جا کے شہد دیا. جب شہد دیا تو وہ چیز بڑھ گئی. شہد کی تاثیر جو ہوتی ہے وہ اس کو بڑھاتی ہے. اسے پھر یا رسول اللہ وہ تو اضافہ ہو گیا، آپ نے کہا اور شہد دو. انہوں نے پھر شہد دیا اور بڑھ گیا. عرض کی یا رسول اللہ تو زیادہ بڑھ گیا. آپ نے بولا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جو میں کہتا ہوں وہی کرو، شہد دو. پھر شہد دیا اور پھر وہ شفا ہو گئی. اب اس کے ساتھ یہ حدیث کا ایک میں نے آپ کو خلاصہ عرض کیا. اب اس کے ساتھ اس کی ایکسپلینیشن یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم نبوت سے جانتے تھے کہ اس کے بھائی کے پیٹ کا پرابلم کیا ہے، اور اس لیے آپ نے شہد دیا تاکہ اس کے بھائی کا پیٹ کلیئر ہو جائے گا تو آٹومیٹیکلی اس کا معدہ سیٹ ہو جائے گا. اب آج یہ چیزیں تو نہیں ہو پاتی. اب پہلے ایک حکیم صاحب ہوتے تھے، اب تو حکیم صاحب بھی بولتے کہ لیبورٹری کیا کہہ رہی ہے، یقین مانے. اب تو یہ ہو گیا ہے، یا تو اب ہماری نفس غلط بول رہی ہے، آج کل جھوٹ بول بول کے لگتا ہے ہمارا یہ بھی تھوڑا غلط بیانی شروع نہ ہو گئی ہو، یا پھر وہ ایکسپیرینس نہ رہا کہ اب تو واقعی حکیم صاحب ہی کہتے ہیں تھوڑا رپورٹ دکھا دیں. اور ڈاکٹر تو اب تقریباً بغیر رپورٹ کے شاید ٹریٹمنٹ کی طرف جانے کی ہمت ہی نہیں کرتے. تو ہمیں یہ نہیں بتانا چاہیے علاج. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، ایک تو میں نے یہ کہہ دیا غلط رپورٹ بھی میڈیسن بکواتی ہے. بزنس بڑھانے کے لیے بعض اوقات اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں. اب نہ ہم غلط رپورٹ بنائیں، نہ غلط رپورٹ بنانے میں ہم کسی کے معاون و مددگار بنیں. یہ ہماری فیلڈ ہونی چاہیے. دوائی میں ملاوٹ، اب یہ تین چیزیں میں نے ایک ساتھ لکھی ہیں: دوائی میں ملاوٹ، غیر معیاری دوائی اور جعلی دوائی یعنی فیک میڈیسن. یہ تینوں الگ الگ ہیں. دوائی میں ملاوٹ ہونا یہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ ملاوٹ ہوئی ہے، مگر وہ ملاوٹ جعلی میڈیسن کی طرف نہیں لے کے جاتی، فیک میڈیسن کی طرف. غیر معیاری دوائیاں ملاوٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کا جو کمپاؤنڈ بننا چاہیے تھا وہ کمپاؤنڈ میں کمی، کاسٹ بچانے کے لیے، کچھ بھی بچانے کے لیے کیا جاتا ہے. بعض اوقات ہم باہر سے کوئی دوائی لاتے ہیں، دو ٹیبلٹ میں فرق پڑ جاتا ہے، یا پورا پتا کھا جاؤ، سمجھ ہی نہیں پڑتی کیا ہو گیا. یہ آپ کو بھی تجربہ ہے، مجھے بھی تجربہ ہے. میں کسی میڈیسن کا نام لیے بغیر آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. اور تیسری چیز ہے جعلی دوائی. وہ ہے ہی غلط دوائی نہیں ہے. جیسے ایک آدمی نے تنگ آ کر زہر کھا لیا پھر بھی نہیں مرا، پتہ چلا زہر ہی جعلی تھا.
چلو یہ تو اچھا ہو گیا، مگر یہ ہوتا ہے ایسا. اسی طرح جھوٹی یا بلا ضرورت دوائی سجیسٹ کرنا، یعنی نہیں ہے ضرورت، لیکن چونکہ آپ میڈیسن والے کو بھی ٹارگٹ پورا کرنا ہے، تو ڈاکٹر کو بھی اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے کہ اس کو بھی، اس کی بھی ٹریولنگ پینڈنگ ہو گئی ہے، اس کا بھی اے سی پرانا ہو گیا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. اب میں بھی نہ جنگل میں رہتا ہوں، نہ شاخوں پہ سوتا ہوں، نہ پتے کھاتا ہوں. اب یہ چیزیں جو اب یہ دیکھیں کچھ ہے نا، کچھ شہر دی لوگ بھی ظالم سے کچھ ساڑھوں منندہ بھی شوق سے، تو سب ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. صرف ایک کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ صرف ایک کا فائدہ ہو تو اس میں کوئی پڑتا بھی نہیں ہے. میرا کیا فائدہ جب تک یہ فائدہ ٹو وے نہیں ہوتا. یہ سب ڈیول پروفٹ اور ڈیول بینیفٹس پر ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ کسی ایک کو آپ بلیم دیں گے تو پھر دوسرا بولے گا بھائی ٹھیک ہے میں نے غلط کیا تو مجھ سے غلط کروایا کس نے، اس کا بھی کچھ لگتا تھا، میرا بھی کچھ لگتا تھا، تو پھر وہ سمیع اللہ سے کلیم اللہ، کلیم سمیع اللہ گول، یہ سب چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح مریض کی حالت سے ناجائز فائدہ اٹھانا. اب مریض ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے، اللہ آپ کی میری حفاظت کرے، یعنی یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ، اور آپ ایک ایسی فیلڈ سے ہیں کہ آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے یار میں اس میں نہیں پڑوں گا کبھی بھی. یعنی بیماری میں کون نہیں پڑا؟ اپنے بچے کی بیماری، اپنی ماں باپ کی بیماری، اپنی بیماری، بیوی کی بیماری اور فیملی ممبر کی بیماری، سارے تقریباً اس میں سب کا واسطہ پڑتا ہے. اور اگر بندہ اس طرح کی غلط کام میں مبتلا ہو نا، اگر کوئی ہم میں سے غلط کام میں مبتلا ہے، کوئی بھی اللہ نہ کرے، یا جو بھی دیکھنے سننے والا ماضی میں ہوگا، ویڈیو بن رہی ہے، وہ جب بھی دوائی لینے جائے گا نا، اس کو یہ ہوگا یار یہ میرے ساتھ وہ تو نہیں ہو رہا جو میں نے سب کے ساتھ کیا تھا. وہ اتنا اس کے اندر بھی ایک خوف ہوگا، ڈر ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کیا نکلے گا اس میں سے. غیر ضروری جو پروسیجر ہے اس کو میں نے لکھا ہے کہ بعض اوقات غیر ضروری پروسیجر سے بچنا چاہیے، کیونکہ پروسیجر سے لوگ بڑے تنگ آ جاتے ہیں. یہ دوائی سے دوسری دوائی، اچھا ایک ہی دوائی، ایک ہی کمپنی 4 میڈیسن کے بعد بھی اپنا ٹارگٹ اس کو پورا کرنا تھا، یہ بھی بکے، یہ بھی بکے، یہ بھی بکے. اچھا یہ لو تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ، یہ 7 لے لو تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ روکے گی نا، اور اس کی یہ لے لو نا تو یہ ملٹی وٹامن کا بھی کام کرے گی. ارے بھیا ایک کیلا ایک سیب کھلا دینا، کاج ختم کر یار. لیکن ایک کیلا ایک سیب نہیں کھلائیں گے، میڈیسن کھلائیں گے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ میڈیسن یہ اپنے اندر ایک پورا کیمیکل ہم تو ٹوٹل اس وقت کیمیکل کے ساتھ چل رہے ہیں. ہماری تو اب اناج بھی کیمیکل کے ساتھ بن رہا ہے. ابھی تو آرگینک کا نہ، آرگینک بھی لینے جاؤ نا تو سمجھ نہیں پڑتی، یہ براؤن بریڈ بھی براؤن ہے، اس میں براؤن کلر ہے. انڈے کی بھی سمجھ نہیں پڑتی کہ یہ انڈا دیسی ہے یا دیسی کے نام پر کیا بک رہا ہے. تو یہ بڑا عجیب و غریب ہمارے ہو چکا. تو کھانے پینے اور دواؤں کے معاملے میں ایسا ہونا نہیں چاہیے. اسی طرح امیر اور غریب کا فرق ہمارے یہاں مٹ جاتا ہے. امیر ہو یا غریب ہو، سرکار کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اس لیے امیر نہیں ہے کہ اس کو لوٹ لیا جائے، غریب اس لیے غریب نہیں ہے کہ اس کو رلا دیا جائے. امیر بھی اگر ٹھیک ہے وہ پیسہ لٹانے کے لیے تو امیر نہیں بنا، یا غریب اس لیے تو غریب نہیں رہے گا یا کہ اس کو جتنا رلانا ہے، جتنا اس کو تڑپانا ہے تڑپاؤ. تو میں وہ خاکہ دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب ایک کلینک میں داخل ہوئے اور داخل ہو کے کہنے لگے کہ اگر آپ 5,000 کی فیس پے کر سکتے دروازے جائیں، اور آپ 2,000 کی فیس پے کر سکتے دروازے سے جائیں. وہ 2,000 والے میں چلا گیا، اندر گیا، اب 2 دروازے. 1,000 روپے کی فیس پے کرنا چاہتے تو اس ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور 500 دینا چاہتے تو اس دروازے سے جائیں. وہ 500 میں چلا گیا. 500 میں گیا تو سامنے لکھا ہوا تھا اس دروازے سے باہر نکل جائیں. ہمارے پاس 500 والا آدمی ہے ہی کوئی نہیں. چوٹ کرنے کے لیے بعض اوقات کے بتا عام طور پہ ایسا نہیں ہو پا رہا ہوتا. 500 میں کیا ڈاکٹر دیکھے گا، کیا دوائی دے گا، کیا اس کا ٹیسٹ ہوگا، کیا کچھ بھی نہیں ہو سکے گا بیچارے کا. تو غیر ضروری پروسیجر سے بچانا. میرا تجربہ یہ ہے کہ صرف پروسیجر کرتے کرتے آدمی کے 20-25-30 ہزار روپے نکل جاتے ہیں. ڈاکٹر نے یہ کیا، ڈاکٹر نے یہ کیا، پھر یہ میڈیسن وہ، یہ ہمیں بھی اسی بات کا تجربہ ہے. میں نے کہا نا ہم سب تقریباً شہر میں رہتے ہیں، اور اچھا شہر میں رہے یا نہ رہے، ہم سب اپنی اپنی فیملی کے ساتھ یہ شاید جو میں جو بات کر رہا ہوں فیس کیے ہوئے ہوتے ہیں کم یا زیادہ، کہ اب پہلے یہ لے لیں پھر یہ لے لیں، اچھا اس سے فرق نہیں پڑا، اچھا میں میڈیسن چینج کر دیتا ہوں. اچھا یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ صرف نیگیٹیوٹی کے ساتھ اس کو لیا، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے.
مگر صحیح نہیں بھی ہو سکتا. یہ باقاعدہ پلان بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بکے یہ بھی بکے. پتہ ہے کہ جیسے وکیل کو تھوڑے دنوں پتہ چل جاتا ہے کہ میرا جو کلائنٹ ہے یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وقت تو پتہ چل جاتی ہے کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. تو سم ٹائم ڈاکٹر کو بھی اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ آخر اس کا فائنلی ٹریٹمنٹ ہے یہی. یا تو وہ بڑی آنیسٹی کے ساتھ پیشنٹ کو لے کر چل رہا ہے. لیکن آپ ہو، میں ہوں یا ڈاکٹر ہو، جب بھی پیشنٹ کسٹمر بن گیا تباہی شروع ہو گئی. یہ کسٹمر نہیں ہے. اس کو کسٹمر سمجھنا یہ کسی بھی پیشنٹ کے ساتھ درست نہیں ہوگا. پیشنٹ بڑا مجبور ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے. اس کو جو ڈاکٹر بولو وہاں گئے تو بھوکا دعا سے کھاتا ہے. اب اس کو جو ڈاکٹر بولو یہاں وہاں چلا جائے، یہاں چلا جائے، یہاں چلا جائے، وہ دھکے ہی کھاتا رہتا ہے. دواؤں پر دوائیں لے رہا ہوتا ہے. شاید آپ کے بھی گھروں میں دواؤں کی اتنی ڈبے کے ڈبے بھرے ہوئے ہوں گے، اور اب ڈبیاں بھی پھینک دیتے ہیں ہم لوگ پتوں پر. اب تو نظر بھی نہیں آتا کہ پتوں کے اندر کہ ایکسپائری ڈیٹ کیا لکھی ہوئی ہے. اتنی چپ کر ایکسپائری ڈیٹ لکھتے کہ ایکسپائر پتہ ہی نہ چلے کہ ایکسپائر کب ہو رہی ہے. جو وہ ڈبہ تو پھینک دیا. اور ایکسپائر دوائیاں بعض اوقات گھر میں ہوتی ہیں، کسی کام کی نہیں ہوتی. اور اتنی دوائیاں گھروں سے نہیں. میں کہتا کہ سالانہ دوائیاں کسی کو دینے جیسی بھی نہیں ہوتی، پرانی ہو گئی، ایکسپائر ہو گئی، کسی کے کام بھی نہیں آئیں گی کہ ہم کسی کو یہ دے دیں. اسی طرح ایک بات اور لکھی تھی کہ دواؤں کو ناجائز اور نجیس چیزوں سے بچانا، یعنی کہ دواؤں میں ایسی کوئی چیز بھی نہ ہو، کیونکہ حرام میں شفا نہیں ہے. کہ جس کی آمیزش سے یعنی جس کو ملانے سے اگرچہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوائی کے طور پر اس کو بندہ استعمال کرنے کی کوشش کرے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو ناجائز، حرام اور نجیس فرما دیا، اگر اس کو کہیں بھی ہم کسی دوائی میں داخل کر لیں گے، اللہ نہ کرے، تو اسے شفا نہیں مل سکتی. کیونکہ حرام میں شفا نہیں ہے، شفا حلال میں ہے. اگر کہیں کوئی ایسا چیز ہمیں نظر آئے تو ہمیں اس کے لیے بھی روک تھام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح جب بھی کسی کو کوئی ہم میڈیسن دیتے ہیں یا میڈیسن سجیسٹ کرتے ہیں یا کوئی علاج ہم سجیسٹ کرتے ہیں، کیونکہ صرف فارماسیوٹیکل ہی نہیں، میڈیکل سے ریلیٹڈ بھی اسلام بھائی یہاں جمع ہیں، ہو سکتا ہے ایز اے پروفیشن ڈاکٹرس بھی ہوں، آئی ڈونٹ نو. تو یہ کم از کم ہونا چاہیے کہ ایک حدیث پیش نظر رکھیں، اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں اس حدیث کو پیش نظر رکھیں کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا. یہ مومن ہونے کی زبردست تعریف لکھی ہے، بیان کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ہم اپنے لیے کیا پسند کریں گے جب ہم اللہ نہ کرے ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمارا بچہ بیمار ہوتا ہے، ہم کسی ایمرجنسی وارڈ میں جاتے ہیں، ہم فارماسیوٹیکل ہم کسی میڈیسن اسٹور پہ جاتے ہیں، یا ہم اسی طرح کسی اور اپنی چیزوں میں ہوتے، تو ہم اپنے لیے کیا پسند کریں گے؟ میرے ساتھ کیا ہو، ایک وزٹ میں میرا کام ہو جائے، بلا ضرورت مہنگی دوائیاں نہ ہوں، اگر ضرورت نہیں ہے تو میرا لیبارٹری کی طرف مجھے بھیجا نہ جائے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے لیے پسند کریں گے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی فیملی کے لیے بھی یہی پسند کریں گے. اب ڈرپ لگا دیے، پتہ چلے سارا ڈرپ گلوکوز کا پانی تو اپنی جگہ پر ہے مگر منرل واٹر ہی بھرا ہوا ہے، تو کیا کریں گے؟ اور ایسی عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اسپیشلی ایمرجنسی وارڈ کے اندر تو بندہ بالکل ایمرجنسی میں ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو کرو. میں ایک ہاسپٹل گیا ایمرجنسی وارڈ میں، کسی مریض کو لے کر گیا، آپ ہی کی طرح کے کوئی اہل محبت وہاں تھے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ بس آپ لے جاؤ یہاں سے، بھائی آئیے، آپ تھوڑی دیر میں فائل بنے گی اور یہ وارڈ میں بھیجیں گے، اور 3 دن کے لیے رکھیں گے، اور پھر تھوڑی بلنگ ہوگی، پھر آپ کو فارغ کر دیں گے. اور میں کہا یہ ایمرجنسی وارڈ ہے کہ مارکیٹنگ ایریا ہے؟ مطلب ایمرجنسی وارڈ کو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ تو نہیں نہ بنائیں گے کہ مریض آیا اور فائنل یہ ہے کہ یہاں سے آپ نے مریض کو باہر بھیجنے کے بجائے یہاں سے آپ نے ان کو 2-3 دنوں کے لیے وارڈ منتقل کرنا ہے، تاکہ وارڈ میں جائے گا تو میڈیسن، کمرے کا کرایہ، اسٹاف کا خرچہ، مینٹیننس کے ایکسپنسز، یہ سارے بھی تو پھر وصول کر رہے ہیں. تو یہ کہاں ہوتا ہے جہاں مریض کسٹمر بنایا جاتا ہے. کہ آپ ایک کپڑا خریدنے گئے ہیں تو سیلز مین چاہتا ہے کہ آپ کو 2 سوٹ بیچے. آپ ایک آئٹم لینے گئے ہیں تو سیلز مین چاہتا ہے کہ آپ 4 آئٹم لے کے جاؤ. یہ اسٹور پر ہوتا ہے، یہ عام دکانوں پر ہوتا ہے. لیکن ہاسپٹل جو کلینکس تو اس کے لیے نہیں ہے، میڈیسن تو اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ دھرا دھر کھاتے رہیں اور مطلب کسی کا پیٹ چلتا رہے تو کسی کی فیکٹری چلتی رہے. اس کے لیے تو نہیں ہے. یہ سب ہمارے لیے اچھی نیتوں کی طرف بڑھنے کی بہت ضرورت. میں نے پہلے شروع میں کہہ دیا، یہ وہ کام میں نے اس کی اسٹڈی کی، یہ وہ کام ہے کہ جس کے ذریعے باقاعدہ
آپ اور ہم جنت کمانے والے کام کر سکتے ہیں، باقاعدہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنا ہوگا، اور اپنی اس پوری سراؤنڈنگ میں دیکھیں ہر طبقے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ہر کم و بیش ہر طبقے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ ان طبقے والوں میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہمارے طبقے میں جو برے لوگ ہیں ہم ان کو برائی سے روکیں۔ بعض اوقات باہر کے آدمی کی اتنی آواز نہیں ہوتی، باہر کا آدمی اتنی بات نہیں کر سکے گا، باہر کے آدمی کو شاید اتنا وہ ریلیونٹ بھی نہیں رہتا، لیکن آپ کی جو فیلڈ ہے، مثال کو ڈاکٹرز ہیں، اب ڈاکٹرز کے اندر جو بھی ہو، کوئی بڑے اور اہم ڈاکٹر، اگر وہ اپنا ایک ہوتا ہے کہ بھئی ہم نہیں ہونے دیں گے، ہمارے میڈیکل کے اندر یہ زیادتی نہیں ہونے دیں گے، میڈیسن والے کہتے ہیں، جو فارماسیوٹیکل کمپنی ہے وہ کہتی ہے بھئی یہ نہیں ہونے دیں گے، اٹس ناٹ، مطلب یہ فکس نہیں ہے یار، یہ مطلب کہ انسانیت کے خلاف یہ طریقہ بھی نہیں ہے، اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس معاملے میں جہاں غلطی ہو رہی ہے وہاں غلطی کی نشاندہی ہونا، اور جو غلط کر رہا ہے اس کو غلطی کرنے سے روکنا، اور اس معاملے میں پازیٹیو سٹیپ اٹھانا۔ کہتے ہیں یار کیا ایسی ہم چیز کریں، میں کہتا یہ کیا چھوٹی چیز ہے یار، کہ آپ نہ برائی کر رہے ہیں، برائی سے بچ بھی رہے ہیں اور دوسروں کو برائی سے بچا بھی رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں اور دوسروں کو نیکی کی طرف لا رہے ہیں۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں خود ہماری اپنی تربیت کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور تربیت کی یہ جو سیشن اس طرح کے جو ہوتے ہیں، اس طرح کے جو ایونٹس رکھے جاتے ہیں، اس میں ایکچولی ہماری تربیت کا بھی سامان کیا جاتا ہے، تاکہ ہمارے سوچوں میں، ہمارے مزاج میں پاکیزگی پیدا ہو، کہ ہم کچھ اچھے کام کرنے کی طرف جائیں۔ ہمیں یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ مطلب میں یہ کر سکتا ہوں، آئی کین ڈو دس، میں صحیح بتا رہا ہوں۔ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آپ جہاں بھی ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، کسی کو کہہ دیا یار آپ نماز پڑھو، تو اس کے لیے وہ بولے گا بھائی تیری پوری ایک مٹھی داڑھی نہیں ہے، تیرے سر پر امامہ نہیں ہے، تو نے کرتا شلوار نہیں پہنا ہوا، تو مجھے نماز کے کیوں کہہ رہا ہے؟ حتیٰ کہ بے نمازی بھی کسی کو کہہ سکتا ہے یار نماز پڑھا کرو، تو وہ بولے گا تو پر بولا یار میرے لیے بھی دعا کر، لیکن یہ بات کرنے کے تو میرے کو شریعت نے منع تو نہیں کیا کہ میں نہیں کہہ سکتا۔ تو ایک شخص اگر غلطی کر رہا ہے، مانی یوں سمجھے ایک شخص سگریٹ پی رہا ہے، اب سگریٹ پینے والا کسی کو بول بھی نہیں سکتا سگریٹ مت پیو، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے کہ سگریٹ پینے کے سائڈ افیکٹ میں نہیں چھوڑ پا رہا ہوں، میں نے اپنے پھیپھڑوں کا بیڑا غرق کر دیا، میں اپنا سینہ برباد کر چکا، لیکن تم تو نہیں کرو، اگر تو پہلے تو چھوڑ اس کے بعد میرے کو نہ سمجھانا۔ تو یہ لاجک بھی نہیں ہے، لوگ اس کو لیتے اس طرح، لیکن ہر چیز کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ ہمیں باقاعدہ اسلامی گیٹ اپ کے ساتھ، شریعت کے احکام کے ساتھ، اللہ توفیق دے ایک مٹھی داڑھی ہو، سر پر ہمارا امامے کا تاج ہو، جو شریعت و دین کا جو ایک اپنا نظام ہے اس پر چلیں، یہ تو ہمارے لیے بات چیز ضروری ہے۔ لیکن نیکی کی دعوت دینے کے لیے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، برائی سے منع کرنے کے لیے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب کوئی جھوٹ بولتا ہے اور آپ اس کو سمجھائیں یا جھوٹ نہیں بولا، بولے یار میں اس کو کیسے یار نیکی کی دعوت دوں کہ جھوٹ مت بول؟ کیوں نہیں دے سکتے بات؟ باپ نہیں بیٹے کو منع کرتا بیٹا جھوٹ نہیں بول، کہ ماں بیٹے کو نہیں منع کرتی بیٹی کو کہ بیٹی جھوٹ مت بول؟ گھر میں بھی تو منع کرتے ہیں بیٹا یہ نہیں کرو، بیٹی یہ نہیں کرو، اور اس کے لیے کیا مطلب کہ پورا کورس کرنا پڑے گا۔ تو ہم اگر غور کریں صرف اپنی فیلڈ کے اندر جہاں آپ ہیں، آپ کون کہاں کس پوزیشن میں ہیں، کس فیکٹری میں ہیں، یا کہاں آپ کا پرائیویٹلی ہے، اس وقت میں آپ کو فیس ٹو فیس اس حوالے سے نہیں جانتا، لیکن کہیں نہ کہیں آپ اپنی فیلڈ میں ہیں ضرور، اور وہاں آپ کا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے ساتھ ہے ضرور، جہاں آپ یہ دیکھیں گے ضرور کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے، جو صحیح ہو رہا ہے اس کو صحیح ہونے دیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، جو غلط ہو رہا ہے ہم اس کو روکیں گے تو صحیح، برائیوں کو سے معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش تو کریں گے، مسجد کو اب خود جا کر اور دوسروں کو لے جا کر مسجد آباد کرنے کی کوشش تو کریں گے، تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے دل و دماغ کی پاکیزگی ضروری ہے، کہ دل و دماغ کی اگر پاکیزگی نصیب ہو جائے تو ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اور ہم اپنے مال کی اور دنیا کی لالچ سے نکل کر جنت کا راستہ لیتے ہیں۔ یقین مانے پورے دن میں ہم بتائیں غور کرتا رہے کہ آج جنت کمانے والا میں نے کیا کام کیا، غور کرتا رہے آج جنت کمانے والا کیا کام۔ ماشاءاللہ ہمارے نیک اعمال کا رسالہ ہے، اس کو جیب میں رکھ لیں، وہ جنت میں لے جانے والے عمل ہے، یقین مانیں جنت میں لے جانے والے عمل ہے، کہ بندہ یہ مطلب 5-7 منٹ کی یہ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے، وہ کرے تو وہ جیسا ہم حساب کتاب بناتے تو اپنا روز کا حساب کتاب بنانا ہوتا ہے، یہ اب کتنا سا رسالہ ہے، یہ پورا مہینہ چلتا ہے،
اور اس کے اندر یہ مطلب بنے ہوئے بس یہ اعمال ہیں، نیکی کے کام ہیں، چند ایک نیکی کے کام لکھے، مردوں کے لیے 72 بنائے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ یہ لے لیں گے اس کو تھوڑا 4-5 منٹ کے اندر ہی آپ اپنا کام پورا کر لیں گے، ایک مائنڈ بن جاتا ہے، ایک اویئرنیس ہو جاتی ہے یار یہ ہاں یار یہ باتوں کا یہ بھی نہیں اندازہ ہو رہا ہوتا کہ یار کیا کرو۔ اس میں ڈیٹیل بھی ہے کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، کون کون سے کام نیکی کے کام کہلاتے ہیں۔ بعضوں کا ہماری توجہ نہیں ہوتی، توجہ چلی جاتی ہے۔ اچھا آپ ایک بار یہ لیں اور بالکل لیں جس کو کہتے ہیں نا، اور فرسٹ ٹائم لے کر بیٹھیں گے نا بابا یار 72 ہے، 72 کون کرے گا؟ شاید آپ لے کر بیٹھیں گے تو 40-50 تو آپ کر ہی رہے ہوگے، ہاں یہ تو میں کر رہا ہوں، یہ خود موٹیویشن ہے۔ ہمیں لگے گا یار ہم کوئی اچھا کام کر ہی نہیں رہے ہوتے، یہ بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہوتا ہے ایک کو بولے ہم کو برا کام کرتے ہی نہیں، حالانکہ وہ برا کام میں صبح شام دوپہر رات برا ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یار ہم سے کوئی اچھا کام ہو ہی نہیں رہا ہوتا، تو یہ بہت اچھی موٹیویشن ہے، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم یار یہ اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ وہ اچھے کام ہیں جو میں کر سکتا ہوں، ہاں یار روٹین میں ہے یار کر سکتا ہوں، تو میں اس کو کر نہ لوں، اچھا ہے جنت میں لے جانے والے کام ہو جائیں گے۔ موبائل اپلیکیشن میں ہے یہ سب، مطلب الحمدللہ ڈیجیٹلائز بھی ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو یوں آپ آتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی کچھ باتیں ہوتی رہیں گی اور نیکی کا ذہن بنتا رہے گا، ہم اپنی قبر آخرت بہتر کریں گے، اور فائنلی یہی ہے کہ جنت کی طرف بڑھنا ہے اور ان کاموں سے بچنا ہے جو ہمیں جنت سے دور کر کے جہنم کی طرف لے کے چلے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ